آج کل دوست بھی دوست نہ رہ گیا، جب تک اپنا مطلب حل ہوتا ہے تو دوست رہتا ہے، جہاں مطلب نکل گیا تو پھر اجنبیت آ جاتی ہے، لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہیں ہے، اور پھر ملنا جلنا بھی رفتہ رفتہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب خوشحال ہو، دولت پاس میں ہو تو کتنے دوست بن جاتے ہیں، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دقت آ جائے تو لوگ دوست کو دوست چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں اس کا ساتھ نبھایا جائے۔ سیدنا محمد بن داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر حوتی اور حضرت ابو عمر بن آدمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم دونوں اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم عروس البلاد بغداد شریف سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ پر دو خوخار درندے بیٹھے ہوئے تھے، لگتا تھا کہ وہ ہم نے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر فوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو عمر آدمی سے ارشاد فرمایا، اے ابو عمر، تم عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو، میں بڑا ہوں، چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے پیچھے چلو، اگر یہ خوخار درندے ہمارے اوپر حملہ آور ہو بھی تو حادثہ مجھے پیش آئے اور تم بچ جاؤ۔ لیکن دوستی کا تقاضا دیکھو، حضرت ابو عمر بن آدمی عمر میں چھوٹے تھے لیکن ارشاد فرمانے لگے، ابو بکر ایسا نہیں، اگر میں نے ایسا کیا تمہارے کہنے سے میں پیچھے چلا تمہارے، تم آگے چلے تو میرا ضمیر کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، بلکہ چلو ہم دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آیا بھی تو ہم دونوں ہی کو آئے گا۔ کہتے ہم دونوں لوگ چلے، خوخار درندوں کے درمیان سے گزر گئے، اور انہوں کا حملہ کرنا تو دور کی بات، انہوں نے کوئی حرکت تک بھی نہ کی۔ ابن جہضم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے وہ لوگوں، دوستی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی حال میں بھی دوست اپنے دوست کو تنہا نہ چھوڑے، کبھی بھی اس کو کوئی پریشانی تکلیف نہ پہنچنے دے، اس لیے کہ دوست وہی ہوتا ہے جو ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، زندگی کے خوشحال لمحوں میں بھی اور پریشان کن لمحوں میں بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، وہی دوست ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سچی دوستی، نیک لوگوں کی دوستی کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اچھوں کو ہمارا دوست بنائے، ہمیں بھی اچھوں کا دوست بنائے۔